صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر کان خیرا له او کما قال رواہ مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا عجیب ہے، اور مومن کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی. ان اصابتہ سراء، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اور اس خوشی میں مومن کی زبان پہ جملہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتری ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اسے ذکر کیا ہے. اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بڑی عجیب شان بیان کی. کوئی بھی انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ خوش ہے یا غمگین ہے. ہر انسان کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور غم بھی ملتے ہیں. ایک حال میں سدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک حال میں رہنا یہ اللہ ہی کو لائق ہے. انسان پہ اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. انسان بسا اوقات مال کی فراوانی میں ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اور اقارب دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. اپنے کسی دوسرے بھائی کی خوشی دیکھتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے انسان. اور اس خوشی میں انسان بسا اوقات زبان سے اور بسا اوقات انسان اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. تو یہ شکر ادا کرنا یہ بھی مومن کے لیے بہترین نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ کر رہے ہیں کہ میری نعمت پہ اس نے میرا شکر ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو مومن کا کوئی معاملہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر سے خالی نہیں. اگر اس نے نعمت پہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھی جائے گی، اور اگر یہی مومن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا، اور آزمائشیں مختلف ہو سکتی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تحقیق ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بسا اوقات تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے. اور یہ خوف مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اس میں بہت سارے خوف وہ بھی شامل ہیں
جو انسان کی طبیعت میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، اسی طرح درندوں سے ڈرتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ خوف شامل ہے مثال کے طور پہ دشمن کا خوف، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور فقر و فاقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو خوب دے کر آزماتا ہے اور بسا اوقات لے کر بھی آزماتا ہے، کھلا کے بھی آزماتا ہے، بھوکا رکھ کے بھی آزماتا ہے۔ بھوک بھی ایک بہت بڑی آزمائش۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مال چھین کے آزماتا ہے، بسا اوقات اپنے قرابت دار رشتہ دار ان کو دنیا سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والدین کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی قیمتی چیز ہے انسان کے پاس، جس کے والدین اس سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کتنا بڑا غم ہوتا ہے انسان کے لیے، کتنی مصیبت، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ کسی کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے جدا ہو جائے، موت کی آغوش میں چلی جائے، قبر کے پاتال میں اتر جائے، کتنی بڑی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے اوپر جو صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن ان اصابتہ ضراء، اگر اسے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ بہتر کا معنی یہ ہے کہ یہی صبر اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، آپ کی ساری احادیث، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ پیارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری احادیث کے اوپر عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے اندر بھی عمل کے جذبے کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔